الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلی بار یہ عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سب سے نمایاں اور غالب پہلو ہے، جو آپ کے دن اور رات شب و روز 24 گھنٹے پر حاوی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب المیہ ہوا ہے کہ بچپن سے لے کے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں اسلامیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان ہوتا ہے۔ جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ خندق ہو گئی۔ حالانکہ یہ غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت تھوڑا سا پہلو، بہت چھوٹا سا پہلو ہے، اور یہ ضرورتاً تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسکیم کا حصہ نہیں تھے، یہ ایکسیپشنل کیسز تھے، وہ کرنے پڑے۔ لیکن سیرت کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا سیرت غزوات ہی کا نام ہے، جنگوں ہی کا نام ہے، حالانکہ سیرت تو آپ کی شب و روز کی زندگی ہے، آپ کے دن ہیں، آپ کی راتیں ہیں، آپ کی صبحیں ہیں، آپ کی شامیں ہیں، آپ کے اخلاق ہے، آپ کے معاملات ہیں، یہ ساری سیرت ہے۔ سیرت پہ بات کرتے ہوئے، سیرت کو پڑھتے ہوئے ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر نظر ڈالیں تو آپ کے گھر کی زندگی کیسی ہے، آپ کی صحابہ کے ساتھ اپنے دوستوں کی زندگی کیسی ہے، مسجد کی زندگی کیسی ہے، بازار کی زندگی کیسی ہے، یہ سیرت النبی۔ اور ان سارے پہلوؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے۔ یعنی زندگی میں شاید ہی کبھی بھی کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جب کبھی کسی نے شکایت کی ہو کہ آپ نے مجھ سے سختی سے کلام کیا۔ یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس حضور کے خادم خاص رہے ہیں۔ 10 برس معمولی یعنی پہلو نہیں ہوتا، معمولی مدت نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 10 برس میں ایک بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی سختی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ گھر کا خادم جو ہے غلطی بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، بچے بھی تھے پر بچوں والی شرارتیں بھی تھیں، لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا تک نہیں۔ یعنی اندازہ فرمائے کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور گھر میں اپنی جوتی کو خود ہی گانٹ لیں، اور گھر کے جو کام کاج ہیں، گھر کے جو حتی کھانا پکانا جو ہے اس کے اندر ازواج مطہرات کی آپ مدد فرمائیں، یہ ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی دفعہ میں نے اسی پہلو کی طرف توجہ دلائی تھی۔ آج ایک اور چھوٹی سی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی اہم بات ہے، اور وہ بھی آپ کی پوری سیرت پر حاوی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سید البشر ہیں، یعنی کائنات کی سب سے اہم ترین ہستی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کی سیرت کا یہ بڑا نمایاں پہلو ہے
آپ اپنے لیے کوئی علامتی چیز پسند نہیں کرتے, کوئی امتیازی چیز پسند نہیں کرتے, آپ نے کوئی خاص لباس نہیں پہنا جس سے پتہ چلے کہ جناب بڑی ایک لیڈر آ رہے ہیں, آپ نے کوئی خاص انداز اختیار نہیں کیے جس سے پتہ چلے کہ بڑے نمایاں شخصیت آ رہی. یعنی اس معاشرے کے جس طرح عام باقی انسان رہتے تھے اسی طرح آپ بھی رہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ کوئی بڑا پیر, بڑا مولوی, بڑا عالم اور بڑا لیڈر وہ کوئی نمایاں شکل اختیار نہ کرے. یہ ہر چھوٹا موٹا اختیار کیا کرتا ہے, حتیٰ کہ ہر مسجد کا چھوٹا موٹا مولوی بھی اپنے لیے ایسے جبے کبے وہ استعمال کرتا ہے کہ دور سے پتہ چلے کہ یہ مسجد کا مولوی. حضور کی یہ شخصیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ کے درمیان اگر بیٹھے ہوئے تو اجنبی کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جاؤں میں اپنے آقا. سیدنا ابو بکر صدیق نے ہجرت کا سفر فرمایا آپ کے ساتھ, ایک اونٹ پہ آپ سوار ہیں, ایک پہ سیدنا ابو بکر صدیق سوار ہیں. راستے میں بہت سے لوگ ملے اور لوگوں کو پوچھنا پڑا ابو بکر کو کہ آپ کے ساتھ کون ہے. یہ اندازہ فرما, اتنی عام زندگی, یعنی اتنی عام زندگی اختیار فرماتے تھے کہ کوئی امتیازی نشان نہیں ہے. آج تو 2-2 ٹکے کے لوگ جو ہیں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی, وہ اپنے اوپر 10 امتیازی نشان لگائے ہوتے ہیں انہوں نے, چاہے وہ سیاست کے اندر ہوں, چاہے وہ تجارت کے اندر ہوں, چاہے وہ مسجد کے اندر ہوں یا مسجد سے باہر. یہ حضور کی سیرت کے خلاف ہے. ہمیں عام انسان کی طرح رہنا ہے, عام انسانوں کے درمیان رہنا ہے, اور یہی خوبصورتی ہے اسلام کی, اور یہی خوبصورتی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ بشر بھی ہیں اور سید البشر بھی ہیں, بشر بھی ہیں اور سید البشر بھی ہیں, لیکن پھر بھی عام لوگوں کے درمیان عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں. مدینہ منورہ میں صحابہ نے بڑی منت سماجت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, دور دراز سے آتے ہیں, آپ کو پہچانتے نہیں, تو مسجد میں بیٹھتے ہوئے کم از کم چھوٹی سی کوئی ایسی کوئی تکیہ رکھ لیں, کوئی چیز رکھ لیں, تاکہ آنے والے کو علم ہو جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ہمارا حال ہی بالکل الٹ گیا. اس کے باوجود پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا, محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ جو اپنے اپنے لباس بنائے کرتا ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے امتیازی نشان لگائے ہوئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے آنے پہ کھڑا ہوا جائے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانا چاہیے. یعنی آپ تو اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے کہ آپ کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں. اگرچہ صحابہ اپنے طور پر یہ احترام اور عزت کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. دیکھیں اندازہ فرمائیں, یہ تو آپ کی تعلیم ہے, لیکن آپ کا عمل کیا ہے کہ خود پہل فرماتے ہیں, حتیٰ کہ بچوں کو بھی خود پہل فرماتے ہیں. یعنی کبھی آپ نے یہ موقع نہیں دیا کہ کئی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش یہ تھی کہ ہم سلام کرنے میں پہل کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ نے کبھی موقع نہیں دیا. آپ ہمیشہ پہل کرتے تھے. حق تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, ادب کا تقاضا یہی ہے, لیکن حضور نے اپنے عمل سے یہ تعلیم دی ہے کہ بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے, اور آپ خود پہل فرمایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اس قدر نمایاں پہلو ہے کہ عام لوگوں کی طرح رہنا, عام لوگوں کے درمیان رہنا, عام لوگوں کی زندگی اختیار کرنا, عام لوگوں کا لباس اختیار کرنا. یعنی جس معاشرے میں جو بھی شریفانہ لباس ہے وہی لباس آپ نے اختیار کیا. کوئی خاص لباس نہیں بنوایا کہ پتہ چلے یہ نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں. وہی آپ کا لباس ہے, وہی آپ کے رہن سہن ہے, وہی آپ کے انداز ہیں. بس اس کے اندر کوئی غیر اخلاقی اگر چیز ہوتی تھی تو اس کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ فرما دیتے. اب یہی غلطی ہم سے یہی ہو گئی, اس لیے ہمیں اس آج کے معاشرے میں ولی اللہ نہیں ملتے, حالانکہ موجود ہیں, کیونکہ ہم انہیں خاص نشانیوں سے ڈھونڈتے ہیں. نشانیاں نہیں ہوتی خاص, ہمیں ان کی سیرت سے ڈھونڈنا چاہیے. آپ ہی کے درمیان لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ مشہور واقعہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کبھی کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھا ہے. کہا جی کہاں دیکھا ہے؟ کہا جی راول پنڈی کے اسٹیشن پہ دیکھا ہے. ہم لوگوں میں حیران ہوئے, کہا جی وہ کیسے دیکھا؟ کہا کہ لاہور سے میں ٹرین کے ذریعے راول پنڈی گیا, تو راول پنڈی جب پہنچا, اس زمانے میں کلیوں کا رواج تھا, آج کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں, اب تو عرصہ دراز ہو گئے, 25-30 برس کبھی ٹرین کی شکل نہیں دیکھی. تو
वो कहते हैं मैं पिंडी के स्टेशन पे पहुंचा तो मैं ट्रेन रुकी, मैं दरवाजे में खड़ा हो गया, कोई कुली आए सामान उठाए। देखा कुली गाड़ी की तरफ भागते थे ताकि हम पहल कर लें और सामान उठा लें। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने देखा जब कुलियों की इस भाग दौड़ के अंदर कि एक कुली जो है वो बड़े आराम से पीछे खड़ा, उसने दौड़ नहीं लगाई गाड़ी की तरफ, और बजाय गाड़ी की तरफ दौड़ लगाने के उसने नमाज की नीयत बांधी। कहते कि मैंने अपने एक दो बैग थे उतारे और मैं खड़ा हो गया उसके इंतजार। मैंने किसी को सामान नहीं पकड़ाया। मैंने देखा उसने बड़े सुकून के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल किया, और नमाज मुकम्मल करने के बाद उसने इर्द गिर्द देखा, सारे मुसाफिर जा चुके थे, देखा कि मैं खड़ा हूँ। तो वो मेरी तरफ आया और उसने मुझे कहा कि जनाब सामान उठाना है। मैंने कहा उठाइए। तो कहते उसने सामान उठाया। उस जमाने में कहते कि जेब पे, कुली की जेब पे लिखा होता था कीमत जो 12 आने, उजरत जो है उसकी 12 आने थी। उसने मेरा सामान उठाया, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से बाहर पहुंचाया। तो मैंने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और निकाल के उसको दिया। तो उसने वापसी में मुझे 25 पैसे 4 आने वापस किए। तो कहते मैंने उसे कहा कि नहीं आप रख लें, मैं आपको दे रहा हूं, अपनी खुशी से दे रहा हूं। उसने कहा नहीं, हुकूमत ने हमारी उजरत 12 आने मुकर्रर की और मेरी जरूरत 12 आने में पूरी हो जाती है, मैं क्यों लूं 4 आने से। कहते उसने लेने से इनकार कर दिया। कहते मैंने उससे पूछा कि बेटा एक बात तो बताओ, कि उसने कहा जी पूछिए। मैंने कहा कि जब ट्रेन रुकी है आप पे और सब ने ट्रेन की तरफ दौड़ लगाई, आपने दौड़ क्यों नहीं लगाई। कहते उसने कहा कि उस वक्त मेरे अल्लाह का बुलावा आ गया था, अजान हो गई थी। उस वक्त मेरा हक ये था कि मैं अल्लाह की आवाज को तरजीह देता। मैं खड़ा हो गया। जो रिस्क मेरे मुकद्दर के अंदर था, मिल के रहना था, अल्लाह ने जंजीर डाल के आपके पांव को बांध के रखा और मुझे मिल के रहा। तो मौलाना फरमाते हैं कि ये मैंने देखा कि ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के वली ऐसे ही होते हैं, हमारे दरमियान ही होते हैं। हम उन्हें मुख्तलिफ निशानियों से ढूंढते रहते हैं, जुब्बे कुब्बे टोपियां, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ तस्वीरें। ये इसकी अलामत नहीं है। उनकी अलामत सीरत है, उनकी अलामत उनकी अमली जिंदगी है, उनकी अलामत उनके मामलात हैं, उनकी अलामत उनकी इखलाक है, उनकी अलामत जो है वो दिन रात का उनका रहना सहना है इंसानों के दरमियान। इसी मियार पे हमें ढूंढना चाहिए अल्लाह के वलियों को, नेक बंदों को। और वो आज भी है, ऐसा नहीं, कोई दौर उससे खाली नहीं होता। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा हर दौर के अंदर मौजूद रहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी मस्जिद के अंदर भी ऐसे अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। इसलिए आप हजरात हैरान होंगे, आप में बहुत सारे हजरात जानते हैं कि कई बरस यानी इस मस्जिद में एक शख्स जो है सिर्फ इस मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए गुजरात से बस पे बैठ के सफर करे, फिर लाहौर पहुंचे, फिर यहाँ जुमा पढ़ाए, फिर बैठ के गुजरात वापस जाए। और वो कोई मामूली आदमी भी ना हो, अपने पेशे के एतबार से डॉक्टर हो, मेडिकल डॉक्टर हो, जिसका एक जमाना जो है जिसका मुतक़िद हो, और वो महज अल्लाह की रजा के लिए कितने बरस उसने इस मस्जिद की खिदमत की, आपको अंदाजा नहीं। एक महज अल्लाह की रजा की, यानी एक पैसा तक यानी लेना या देना उसमें गवारा नहीं था। अपने खर्चे पे बस पे बैठते, अपने खर्चे पे लाहौर उतरते, अपने खर्चे पे वहां से रिक्शा लेते, अपने खर्चे में यहाँ पहुंचते, और बगैर कोई पानी दानी पिए फिर अपने खर्चे पे सारा सफर करके गुजरात पहुंचते। अगर मैं अब उसे अल्लाह के वली ना कहूं तो क्या कहूं। ऐसी कोई मिसालें मिलती हैं हमारे, लेकिन मेरे नजदीक वो भी अल्लाह के वली, इंतहाई मुखलस, इंतहाई नेक। यानी एक जमाना है 30-40 बरस बीत गए गुजरात और जेहलम और डिंगा के इलाकों में, लोग उनको जानते हैं, उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा भी रखी है। तो इत्तेफाक से आज हमारी मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। मेरी आज़ाना दरख्वास्त है कि चंद जुमले तशरीफ लाएँ और चंद जुमले जो है इरशाद फरमाएँ। लोग एक दफ़ा फिर मुंतज़र हैं। डॉक्टर मोहम्मद खालिद आदमी साहब, डॉक्टर साहब तशरीफ लाएँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, बुखारी साहब ने जो बात शुरू की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, हकीकत में किरदार ही पहचान है मोमिन की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया
वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना। आपने बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक उन्वान अगर तजवीज़ किया जाए तो वो आपकी नरमी है। तो मैंने जो आयत पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि मेरे जो बंदे हैं, रहमान के जो बंदे हैं, यमशून अलल अर्ज़ि हौना, जमीन पर नर्म चाल चलते, अकड़ कर नहीं रहते, गरूर और तकब्बुर में नहीं रहते, इसी दुनिया में रहते हैं। बुखारी साहब ने जो आयत तिलावत की थी उसमें ये अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफीन का एक एतराज़ नकल किया है। तो वो ये कि हम इसको नबी मान लें जो हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता है। यानी इंसानों के दरमियान में, अल्लाह के बंदों के दरमियान में वो अल्लाह का एक बंदा होता है, अपने लिए की नुमाया पोजीशन, कोई मकाम, कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई लिबास, बल्कि उनका लिबास तकवा होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास तकवा था और मोमिन का जो लिबास है वो तकवा है, ज़ादे राह तकवा है। और ये तकवा जो है, एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अतकवा हाउना, अपने दिल की तरफ आपने इशारा फरमाया और फरमाया कि अतकवा हाउना। तकवा किसी रूप का, किसी रंग का, किसी शक्ल का, किसी इसका नुमाया किसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल के अंदर छुपे जज्बे का नाम है। दिल के अंदर इंसान अपने आप को अल्लाह का बंदा समझे। हमारी क्या हैसियत है, हम इसी जमीन से हमारा खमीर उठा है, हम बंदा खाकी हैं, तो हमें बंदा खाकी बन के रहना चाहिए। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, इनकिसारी अल्लाह को पसंद है। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना, बिल्कुल नरम चाल। एक और जगह पे फरमाया कि तुम जो अकड़ कर चलते हो, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, जमीन को फाड़ दोगे, इन पहाड़ों को गिरा दोगे। कितना कुछ तुम्हारी ताकत है, कितना कुछ तुम्हारा, किस बरते पर तुम मेरी जमीन पर गुरूर और तकब्बुर से चलते हो। तो मोमिन की जो पहचान है वो नर्म चाल है, नरमी है। हमारे यहाँ अजीब सी सूरत बन जाती है कि बंदा अपने दफ्तर में, अपने काम में, अपने घर में नेक और पारसा और मुत्तकी, हम उसको समझते हैं जो ऐसे घुटा घुटा रहे, चेहरे को सुजा कर रखे और मिलने जुलने में बड़ा वो कम वाक़े हो, चेहरे पे इतनी संजीदगी सजाए रखे, सख्ती और दुरुस्तगी सजाई रखे, उसे कहते हैं कि मुत्तकी है। बल्कि अपने घर में भी, अपने माहौल में भी, अपने दोस्तों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोहब्बत करने वाले साथी थे, गुफ्तगू में शरीक होने वाले साथी थे। चेहरे पर नरमी होती थी आपके, सख्तगी और दुरुस्तगी नहीं होती थी। आप फरमाते हैं कि अपने घर की बीवियों के साथ अच्छा बनकर रहो, तुम में से अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम सबसे इस मामले में आगे हूं। यार, एक हमारे नजदीक बीवी का क्या मकाम है, कमजोर सी मखलूक है, बात बात उसको छिड़कना, मर्द उसे समझा जाता है, बात बात पर बीवी को झड़के, बात बात पर अपने बच्चों को डांटे, ये नहीं कर रहे तुमने, वो नहीं कर रहा।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس کا جو عنوان ہے وہ نرمی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے واسطہ پڑ جائے کسی جہل کے ساتھ. جہل کا مطلب یہاں ان پڑھ نہیں ہے، جس کا رویہ جہلانہ ہو، جس کا طرز عمل جہلانہ ہو، جو جھگڑالو پن جس کے اندر ہو. تو مومن خود جھگڑالو نہیں ہوتا، خود اس کا رویہ درستگی والا نہیں ہوتا، نرمی والا ہوتا ہے. اگر ایسے کسی بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جائے تو اسے صاحب سلامت کہہ کے علیحدہ ہو جاتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں اور اللہ کے حضور قیام میں. ایک طرف ان کا دن ہے جس میں نرمی ہے، جس میں اکڑاؤ نہیں ہے، جس میں غرور نہیں ہے، جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہے، محبت پیار ہے. اور اس سارے رویے میں ان کے اندر یہ غرور نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اب متقی بن گئے، اب ہم پرہیزگار، اب ہم اللہ کے ولی بن گئے ہیں. بلکہ وہ راتوں کو کھڑے اللہ کے حضور کانپ رہے ہوتے ہیں. جب اور کوئی نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے آگے بچھایا ہوا ہوتا ہے. وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تو بخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. میں تو ان کی بیماری کا سن کے حاضر ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی تھی، میں خاص طور پہ اس لیے حاضر ہوا تھا. اگر انہوں نے مجھے یہاں پر اسٹیج پہ بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو، کئی بھی باتوں کو قبول فرمائے، اس کا مجھے بھی اجر فرمائے، اور اس میں جو کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی خصوصی رحمت میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.